بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل کتاب یہود و نصارہ اور ان کے جیسے لوگ مشرکین اور کافرین کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر اور مرتد بنا دیں، ان کی دلی چاہت ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم ضرور بھی ضرور سنو گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یقیناً سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، جو مشرکین ہیں، کیا تکلیف دینے والی باتیں، دل کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں ضرور بھی ضرور سنو گے۔ پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، تم صبر کرو، جم جاؤ، اڑ جاؤ۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر جاؤ، جم جاؤ اپنے دین حق پر۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، نظر اللہ پر ہو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے کام ہے، بہت ہمت والے کاموں میں سے یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنے بیویوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہو، ونساء المؤمنین، مسلمان عورتوں سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ایک لمبی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، حجاب کر لیا کریں، پردہ کر لیا کریں، تاکہ ان کو جو بری نظر والے لوگ ہیں ان کی بری نظر سے ان کی حفاظت ہو سکے اور ان پر کوئی اٹیک نہ کر سکے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی، یہ گناہوں سے بچ پائیں گے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اس سے وہ بھی گناہوں سے بچی رہیں گی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، اگر تم ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھ رہے ہو، کوئی چیز کا سوال کر رہے ہو، تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو، ان سے کوئی بات پوچھو، ڈائریکٹ ایسے گھر میں مت گھس جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والوں، اے صحابہ کرام، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ کرام اور جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم داخل مت ہو جاؤ نبی کے گھر میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مخاطب صحابہ ہی ہیں، اس کے بعد پوری امت ہے، اور اس میں جو سبق ہے وہ دوسری جگہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے صحابہ کرام، اے ایمان والوں، نبی کے گھر میں مت داخل ہو جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے گھر میں آنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والوں، اپنے علاوہ کے گھروں میں جب تک اجازت نہ مل جائے تب تک اس میں داخل نہ ہو، اور جب داخل ہو تو سلام کرو۔
جب داخل ہو تو سلام کرو. یہ آیتیں اور روایتیں ہم ابھی پیش کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے. المرأۃ عورۃ، پورا وہ چھپانے کی چیز ہے. جب وہ باہر نکلتی ہے شیطان ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھتا ہے. شیطان لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو کیسی جا رہی ہے، کون جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی اور وہ مائل ہونے والی ہوں گی. وہ خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، چاہے زبان حال سے چاہے زبان قال سے. زبان قال یعنی بولنے والی زبان، اور زبان حال یعنی پرسنالٹی سے، اپنے وجود سے، اپنے ڈریس سے، اپنے برقعے سے، اپنے کپڑے سے وہ اٹریکشن ڈالیں گی، وہ متوجہ کریں گی اپنی خوشبوؤں سے، اپنے زیوروں سے. یہ ہیں مومیلات، مائل کرنے والی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اور جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس ہوگی، لیکن ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. پر قرآن میں دوسری جگہ لباس کا مقصد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس کو اتارا ہے تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، شرم کی جگہوں کو چھپاؤ. وریشا اور زینت کی چیز ہے، یعنی خوبصورتی کی چیز ہے، اس سے تم اچھے بھلے لگتے ہو، خوبصورت لگتے ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ تو بہت زیادہ بہتر ہے. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن، یہ روایتیں، یہ حدیث شریف ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ پوری دنیا کے انسانوں کو کیا پیغام دیتی ہیں؟ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن پوری دنیا والوں کی کتاب ہے، ھدی للناس ہے وہ، یعنی تمام لوگوں کے لیے. تمام جہان میں جو بھی انسان بستے ہیں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے گورے ہوں، لال ہوں، سفید ہوں، کیسے بھی ہوں، سب کے لیے قرآن راہ نجات ہے اور ہدایت نامہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. مسلم، غیر مسلم میں ساری کمیونٹی آ گئی، سب کے لیے. تو یہ قرآن ہمیں کیا بتلا رہا ہے، حدیث شریف کیا بتلا رہی ہے. کانسٹیٹیوشن بھی بھارت کا الحمدللہ ایسا بنایا گیا ہے کہ جس میں ہر مذہب کو آزادی کے ساتھ جینے کی پوری چھوٹ ہے کہ آدمی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اپنے مذہب کی ترویج کرے، لوگوں کو سمجھائے اور اپنے مذہب پر عمل کرے. اپنا کوئی بھی ڈریس وہ پہننا چاہے پہن سکتا ہے، اس کو پوری سنویدھان کے اندر اجازت ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، اس ملک کی خوبصورتی ہے اور ہونی چاہیے. اس کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا. اگر ملک کے سنویدھان میں اگر یہ آپشن نہ بھی ہوتا تو بھی جو دنیا کا سنویدھان ہے قرآن پاک، اس میں تو کیا حکم دیا گیا ہے اس کو ماننا تو ہر ایمان رکھنے والے پر ضروری ہے. کورٹ کچہریاں اگر کوئی فیصلہ غلط بھی دے دیں، غلط کا مطلب قرآن حدیث کے خلاف بھی دے دیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی بات کو ذرہ برابر بھی مانا نہیں جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. قرآن نے کہا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو، لیکن یہ بھی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ لوگ تم پر زبردستی کریں، تمہارے ماں باپ کے، تم لوگ شرک کرو، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، حقیقت کا علم ان کو نہیں ہے. ان کی اس سلسلے میں اتباع نہیں کی جائے گی کہ وہ شرک پر مجبور کریں، تو کیونکہ شرک حرام ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے خطرناک ہلاک کرنے والا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ شرک ہے. اس میں ماں باپ کی بھی نہیں مانی جائے گی. تو ایک بات اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا جو چل رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور اللہ کے حکم سے دنیا بنی ہے.
ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا دنیا سے جانا پڑے گا۔ دنیا اور آخرت میں جو کامیابی ہے وہ اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہرگز ہرگز ناکامی ہی ناکامی، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو سمویدھان نے، اللہ کا شکر ہے کہ سمویدھان جو ہے ہمارے قرآن حدیث کے ٹکراؤ میں نہیں ہے، پہلے سے اس میں اجازت ہے، اس کی سب آرٹیکلز وغیرہ موجود ہیں، لیکن مان لیجئے کہ کوئی موجودہ حکومت یا کوئی جج، کوئی کورٹ کچہری یہ کہہ دے کہ بھائی پردہ آپ کو نہیں کرنا ہے، یا آپ کو حجاب نہیں کرنا ہے، یا طلاق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ہمارا ایمان اس خالق کائنات پر ہے جس نے پوری دنیا بنایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ صرف ہندوستان کا رب نہیں ہے، وہ پورے جہان کا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت، ذلت، موت و حیات ہے، وہی رزاق ہے، اس نے ہمیں بنایا اور ہمیں اس ملک میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، جہاں بھی پیدا کرتے اور انسان بنایا، ایمان عطا فرمایا، اللہ کا بے انتہا شکر کرم ہے۔ لیکن کوئی حکم کسی کا قرآن حدیث سے اگر ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا، اس کی بالکل فکر نہیں کی جائے گی۔ ایک ایروپلین کے اندر، جہاز کے اندر ایک بزرگ کو ایک ایئر ہوسٹس نے شراب پیش کی کہ حضرت یہ شراب پی لیجئے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پی سکتا، اور فرمایا کہ تم ایک کام کرو، وہ جو پائلٹ ہے اس کو شراب پلا دو۔ اس نے کہا کہ ارے ان کو کیسے پلا سکتے، وہ تو آن ڈیوٹی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم بھی آن ڈیوٹی ہیں، 24 گھنٹہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے شراب حرام ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، بزرگوں، کہ ہم مسلمان 24 گھنٹے کے لیے ہیں۔ کالج یونیورسٹی میں ہمارا دین کوئی اور ہو، آفس میں ہمارا دین کوئی اور ہو، کاروبار میں ہمارا دین اور طریقہ کوئی اور ہو، یہ ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم ہر وقت مسلمان ہیں، ہم ہر وقت اللہ کو ماننے والے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، اس سے 1 انچ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جس کو جو قانون بنانا ہے بناتے رہیں۔ اللہ رسول نے جو قانون بنا دیا، وَلَن تَجِدَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے طریقوں میں ہرگز ہرگز تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ رب العالمین نے بنایا ہے، کسی عام انسان نے نہیں بنایا ہے۔ جو مشین کو بنانے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس مشین کو کیا کیا چیز لگے گی۔ یہ جو انسان ایک مشین ہے، اللہ نے اس کو جو بنایا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کو کس انداز سے زندگی گزارنا ہے، اس کو کیا کھانا ہے، اس کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اسے کس طریقے کا لباس پہننا ہے، اس کے مردوں کو کیسے پہننا ہے، اس کی عورتوں کو کیسے پہننا ہے، سب قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں ہی کامیابی اور سکون ہے، اس کے علاوہ میں سوائے پریشانی، ناکامی، زنا، بلاత్కాر، عورتوں کو جلا دینا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، تباہی ہی تباہی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اولاً اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام کی تعلیمات پر ہمارا 100% یقین اور ایمان ہو کہ اس کے بغیر کچھ نہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور ہمیں کسی ادارے پر بھی بہت زیادہ بھروسہ کر لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جو ادارے کو چلانے والے حضرات ہیں وہ کوئی عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہیں، وہ وہی ہیں کہ جن کے دل میں شرک اور کفر پل رہا ہے اور وہ بچپن سے اسی کے عادی ہیں۔ وہ کیسے آپ کی تہذیب کو فوراً قبول کر لیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ہاں آپ بہت صحیح ہیں؟ قبول کر لیں، ان کی انسانیت نوازی ہوگی، ان کے اندر انسانیت کی بات ہوگی، اور اگر نہیں قبول کر رہے تو وہ جانیں ہمیں جو قبول کرنا ہے وہ ہم لوگ قبول کر چکے ہیں، اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو جو جی چاہے کر، جو جی چاہے کر۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو
تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے. جب اس کی حیا ختم ہو گئی تب یہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گا، خود بخود پہنچ جائے گا. اور حیا شرم کیا ہے؟ مرد کے لیے حیا شرم، عورتوں کے لیے حیا شرم کہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں، کوئی ایسا غیر شریفانہ کام نہ کریں جس کو مخلوق بھی برا سمجھتی ہو اور مخلوق سے بڑھ کر خالق جو ہے وہ برا سمجھتا ہو، اللہ اس کو منع کرتے ہوں. اس کام سے بچنا یہ ہے شرم و حیا. میرے بھائیوں، یہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، اور یہ بات بھی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی نئی نہیں، یہ بھی پرانی ہو چکی ہے کہ اس طرح کے حالات آتے رہے ہیں. لیکن ان حالات میں ہمیں جمنا ہے اور اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اپنے اسلام پر، اپنی جو تشخص ہے، اسلامی جو شعائر ہیں، جو پہچان ہے، جو علامتیں ہیں، ان پر باقی رہنا ہے اور فخر کے ساتھ باقی رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. اس میں اس طرح جینے کی بالکل اجازت ہے اور اسی طریقے سے یہ ملک چلتا آ رہا ہے. یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، انہوں نے کبھی کوئی زبردستی کسی پر نہیں کی کہ تم یہ ڈریس پہنو اور یہ کپڑا پہنو، ورنہ سب کرتا پیجامہ داڑھی رکھنے والے ہو جاتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، ان کو معلوم تھا قرآن کی یہ آیت ہے کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. جو دل فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. اختیار اللہ نے دونوں کو دے رکھا ہے. کوئی سیدھے راستے پر چلنا چاہے اس کو بھی اختیار ہے، کوئی 2 نمبر کے راستے پر چلنا چاہے اس کو بھی اختیار ہے. اور پھر آخرت میں حساب ہوگا کہ ہم نے تم کو زندگی دی، ہم نے تم کو مال دیا، تم نے کیا سے کیا کیا، وہ اس کا حساب دینا ہوگا. دنیا میں تو یہ دنیا دارالعمل ہے، جو جی چاہے، جس کا جی چاہے، جس طریقے کو اپنانا چاہے اپنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن پاک میں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے تو. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا وہ ہمارا کام ہے، اور وہ ہدایت قبول کرنا نہ کرنا وہ سامنے والوں کا کام ہے. آپ کا کام اور ذمہ داری ہے بتانا، پہنچانا. معاشرے میں لوگ کبھی کبھی اس لیے بھی نیک کام کرنے سے رک جاتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ اثر کے پابند نہیں ہیں، آپ کام کے پابند ہیں. آپ اپنا کام کیجئے، پھر اثر ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ چاہیں گے تو اثر ہوگا، اللہ چاہیں گے تو سامنے والے کو ہدایت ملے گی، نہیں تو نہیں. لیکن آپ کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے وہ بتلانا اور سمجھانا ہے. غلط کوئی چیز ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، بے حیائی کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، اگر اس کو طاقت ہے، حکومت ہے اس کی، وہ اپنے پاور کے ذریعے سے اس غلط کام کو روکے. اگر پاور نہیں ہے تو زبان سے اگر وہ بول سکتا ہے زبان سے بولے. اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتا، اس کو معلوم ہے کہ زبان سے بولنے میں جان مال عزت آبرو کا خطرہ ہے، تو وہ خاموشی اختیار کر لے اور دل سے برا سمجھے کہ یہ چیز غلط ہے، دل سے برا سمجھے. تو میرے بھائیوں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھرانے کے اندر ہمیں شرم و حیا، حجاب اور پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اسکولوں کالجوں کے اندر ملاحوں کا چکر چھوڑو، پار تیر کے دریا پار کرو. ہم کیوں کسی یونیورسٹی کالج پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو پالیں گے، یہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے؟ اور اگر ہمارے بچے وہاں پڑھیں گے تو بالکل اسلامی شناخت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کیونکہ اس کی اجازت سنویدھان دیتا ہے، اور سنویدھان اس ملک کی ایک طاقت ہے. ملک اصول اور ضابطے سے چلتا ہے، تو بالکل اپنی اسلامی شناخت پر ہم اس میں قائم رہیں گے اور پڑھیں گے. اور اگر اس میں مجبور کیا جائے کہ نہیں تمہیں تو اس کو نہیں ہر حال میں، یا کوئی قانون ایسا بن جائے کہ نہیں تم کو حجاب نہیں پہننا ہے، تو حجاب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے. پردے سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہے. پھر
پھر کیا ہو؟ پھر یہ ہو کہ یہ امت مسلمہ جو شادی بیاہ پر، منڈپ کے کھانے پر، رخصتی کے کھانے پر اور منگنی کے کھانے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے، یہ ہوش کے ناخون لے، اپنے اسکول کالج بنائے، اور اگر اپنے اسکول کالج بنے ہوئے ہیں تو اس میں اسلامی ضابطے نافذ کرے، کیونکہ سب کو اجازت ہے، تو اجازت ہے تو کیوں نہیں عمل کیا جا رہا ہے؟ پھر اس میں ہمارے بچے بچیاں پڑھیں الگ انداز میں، پردے کے ساتھ، ملاحوں کا چکر چھوڑیں، غیروں کا چکر چھوڑیں، اگر وہاں جینا مشکل ہے تو اپنے طور پر شروع کریں۔ کیا ہمارے پاس قابل ٹیچرز نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس جگہیں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، تو پھر کیوں نہیں؟ ہم کیوں باطل کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچے اور بچیوں کا مستقبل داؤں پر لگا رہے ہیں؟ کیوں ان کی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھنے میں غیروں کے ساتھ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیوں چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے رزلٹ نہیں ہے کہ کو ایجوکیشن کی تباہی کیا ہے؟ کیا ہمارے سامنے رزلٹ نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں جب ساتھ میں رہیں گے، ساتھ میں پڑھیں گے، ساتھ میں گھومیں گے تو اس کے نتائج بد کیا ہوں گے؟ دنیا کو کہنے دیجئے، ان کو جو کہنا ہے، ان کا دھرم ان کی عبادت گاہوں تک محدود ہے، ہمارا دھرم، ہمارا دین قبر تک ہے، موت تک ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ بچے کو نہیں معلوم، لیکن پیدا ہو رہا ہے تو جن کو معلوم ہے وہ اس کے کان، داہنے کان میں اذان دے رہے ہیں، بائیں کان میں تکبیر دے رہے ہیں، وہ اس کی تحنیک کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اس کا عقیقہ کر رہے ہیں، وہ اس کو نماز روزے کی تلقین کر رہے ہیں، وہ اس کو کلمہ سکھا رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو جن کو معلوم ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا دین تو ہر وقت ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ آخری سانس تک دین اسلام پر قائم رہنا ہے۔ اگر کوئی کفریہ کلمہ نکل گیا مرتے مرتے بھی تو آدمی کا سارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ ڈرتے تھے کہ آخر میں کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا۔ اپنے دوست احباب سے دعائیں کرواتے تھے کہ دعا کریں کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ ایک بزرگ ہیں قائد رشید اجمیری صاحب دامت برکاتہم سورت میں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بڑے میاں کی عیادت کرنے گیا، وہ بیمار تھے بہت زیادہ، عمر دراز، تو میں ان کی عیادت کرنے گیا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے، تو غصے ہو گئے کہ تو مرنے کی دعائیں کرتا ہے، تو مرنے کی دعائیں کرتا ہے، ابھی تو مجھے جینا ہے۔ تو خاتمہ بالخیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعتبار بالخواتم، کہ سارا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کما تعیشون تموتون، زندگی جیسی ہوگی موت ویسی ہوگی، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے۔ تو زندگی اگر کفر شرک کے پسندیدہ طریقوں کے مطابق ہو، اغیار کے طریقوں کے مطابق ہو، اور موت اولیاء اللہ کے طریقے کے مطابق کیسے آ جائے گی؟ کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ قرآن نے ایک بہترین اصول ضابطہ بیان کر دیا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے، تم مرو نہیں مگر یہ کہ مسلمان۔ تو کیسے ہوگا؟ جب زندگی اسلامی ہوگی تو موت بھی اسلام پر ہوگی، اور جب زندگی غیروں کے طریقوں پر، مکس کلچر پر، سمجھ میں آئی بات، ویسٹرن کلچر پر اور دوسروں کی تہذیب پر سب چلتا ہے تو موت کے وقت بھی سب چلے گا۔ زبان پر ہر طرح کے کلمات آئیں گے، اور جب ایمان کے کلمات نہیں ہوں گے تو پھر وہی جو ہے اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ملاحوں کا چکر چھوڑیں، تیر کے دریا پار کریں، خود اپنی کالجز بنائیے، یونیورسٹیز بنائیے۔ جو حکمراں ہیں ہمارے، اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے کہ وہ ایسی زمینوں کو الاٹ کریں، ایسی زمینوں کو لیں، یا اللہ نے اگر ان کو پیسہ دیا ہے، سمجھ میں آئی بات، تو اس پیسے کو قوم و ملت پر خرچ کریں۔ جس کو بھی پیسہ دیا ہے اس پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا اپنا کالج یونیورسٹی ہو، اس میں کیا کسی کو پریشانی ہوگی حجاب سے؟ اس میں خوشی ہوگی، سمجھ میں آئی بات۔ ورنہ پھر ہم لڑیں، جتنا ہو سکے قانونی لڑائی جو ہے اور جو بھی احتجاج ہے وہ سب کرتے رہیں، جیسے کسانوں نے کیا۔ بہت زیادہ کسی ادارے تنظیم پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارے ملک میں کئی ایسی مثال تازہ ترین ہیں، ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، بالکل بھی اتفاق نہ کریں. لیکن ہم تو خوشی خوشی گورنمنٹ کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ سیلری زیادہ آئے اور آرام سے دنیا پار ہو. اور پھر گورنمنٹ جو پھر چلائے گی اس کو ماننا پڑے گا. وہ کہے گی سورہ نمسکار کیجئے تو کرنا پڑے گا، کیونکہ لے رہے ہیں. الانسان و عبد الاحسان، انسان جو ہے احسان کا غلام ہے. مدارس کو بہت آفر کیے گئے کہ تم ایڈ ہو جاؤ، لیکن ہمارے بزرگوں نے بالکل سمجھوتا نہیں کیا. ہمیں کوئی ایڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مدرسہ عوام کے چندے سے چلتا ہے، اسی طرح چلتا رہے گا. جب چندہ دینا بند کر دیں گے مدرسہ بند کر دیں گے، کیونکہ عوام جو چندہ دے رہی ہے فائدہ عوام کا ہو رہا ہے کہ ان کو بہترین عالم مل رہے ہیں، بہترین حافظ صاحب مل رہے ہیں، بہترین قاری صاحب مل رہے ہیں جو ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جو ان کو سمجھا رہے ہیں. آپ کے چندے سے آپ کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. اور جب چندہ دینا بند تو پھر مدرسہ بھی بند، پھر عوام کا ہی نقصان ہوگا. ان کو کوئی بتلانے والا نہیں ہوگا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا. اور اگر ہم سرکار سے لیں گے تو سرکار جب چاہے گی یہ کتاب داخل کرو، یہ نصاب داخل کرو، ایسا کرو ویسا کرو، ماننا پڑے گا، کیونکہ کھا رہے ہیں تو گانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے اکابر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اور جو مدارس ایڈ ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے آسام وغیرہ کے اندر کتنے مدرسوں پر تالا بند ہو گیا، کیونکہ وہ ایڈ تھے. تو بہرحال ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے. یہ واقعات، یہ عبرتیں، یہ قصے جو ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. اٹھ کے بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. کتنی بڑی بڑی ہیروئنیں، کتنی بڑی بڑی ایکٹرز ناش کر مر گئیں، اتنا ان کا نام روشن نہیں ہو سکا جتنا اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والی ایک بچی کا نام پوری دنیا میں روشن ہے. پورے دلوں میں اس کی عظمت ہے، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس کو انعامات مل رہے ہیں. یہ تو دنیا کی چیز ہے، کیونکہ اس نے حق پر ڈٹی رہی، اس نے اللہ کا نام لیا. اور اللہ بلند ہے، جو اس سے مل جاتا ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے، اس کو بھی بلندی نصیب ہو جاتی ہے. یہ اینٹ پتھر بہت ساری جگہ بنتے ہیں، بہت ساری جگہ لگتے ہیں، لیکن مسجد کے اینٹ پتھر کا کچھ اور ہی مقام ہے. یہاں آدمی پیشاب نہیں کر سکتا ہے، یہاں آدمی گندگی نہیں کر سکتا ہے، یہاں دنیا کی بات نہیں کر سکتا. اینٹ پتھر تو ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ مقام بلند نصیب فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اور بھی کچھ دنیا میں پروگرام ہوتے رہتے ہیں. ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، یہ ڈے آ رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، حیا اور پاک دامنی کا درس دیں، ان کو سورہ یوسف کی تفسیر سنائیں، اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی، سب کو. اور اس حرام جو معاملات ہیں کہ پرپوز کرو، گلاب دو اور اظہار محبت کرو، بچوں اور بچیوں سے پوچھ لو اگر ان کی عمر ہو گئی اور ان کا دل چاہ رہا ہے کسی سے محبت، ان کو پوچھو، اگر وہ مومن ہے، نیک ہے، شادی کر دو. حرام کاری میں آپ ماں باپ کیوں سپورٹر بن رہے ہیں؟ ماں باپ سمجھتے ہیں فرینڈ ہے جانے دو، فرینڈ ہے جانے دو. کہاں جانے دو؟ کہاں جانے دو؟ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو ظاہری اور پوشیدہ جو بے حیائیاں ہیں، جو چھپ کر کی جاتی ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. ایسی جگہوں کے قریب مت جاؤ، ایسے لوگوں کے قریب مت جاؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور لڑکے لڑکیوں کے اندر، مرد اور عورت کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں، اس کا صحیح وقت جب ہو، ماں باپ کو اگر یہ محسوس ہو کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، لڑکے کی یا لڑکی کی، فوراً شادی کر دو. کیریئر اللہ بنائیں گے، ان کا کیریئر اللہ تعالی بنائیں گے، اور رزق خدا دے گا. آپ اللہ کے نام پر کریے تو صحیح. یکونوا فقراء، اگر یہ غریب ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار کر دے گا، کیونکہ ان کی نیت صحیح ہے. نیت کیا ہے؟ بھائی گناہوں سے بچ جائیں، اس لیے شادی. اور بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ کے جو کلچر ہیں، جو چکر ہے، یہ سوائے معاشرت کو تباہ و برباد کرنے کے کچھ نہیں. پردہ اسی لیے ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے، تاکہ ذہن منتشر نہ ہو، خواہشات میں ابھار پیدا نہ ہو،
اور آدمی اپنی بیوی تک سیمت رہے، اس لیے پردہ ہے. اور پردہ نہیں ہوگا، خواہشات کا ابھار ہو رہا ہے، غلط جو ہے اٹیک ہو رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور نسب محفوظ نہیں رہ پا رہے ہیں. پھر نسب کہ بھائی بچہ کس کا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ نسب کی حفاظت کا جو سب سے بڑا سامان ہے وہ نکاح اور شادی ہے. اب یہ اگر نہیں ہوگی وقت پر تو خواہشات کہاں پھر اونڈیلیں گے، خواہشات کو کیسے قابو میں رکھیں گے؟ تو اس کا حل اللہ پاک نے نکاح اور شادی بتلایا ہے، عفت اور پاک دامنی بتلایا ہے، حجاب اور پردہ بتلایا ہے. یہی اس کا سیفٹی اور بہترین طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کے طریقے میں رغبت رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا دنیا آخرت میں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. قرآن کہتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں، تباہی میں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر پر جمنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ جمے رہو، ڈٹے رہو، اور نظر اللہ پر رکھو، دعائیں کرو. حالات بدلیں گے اور بدل رہے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے. غیر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہے. غیر کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اس طرح بناؤں گا، غیر کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا بیٹی نے، سر بلندی والا کام کیا. سب تعریف کرنے پر مجبور ہیں. اور یہ پردہ کوئی صرف اسلام کا ہی نہیں ہے، ہر دھرم کے اندر لوگ اپنی تہذیب کو باقی رکھتے ہیں اور وہ پردے کا اہتمام کرتے ہیں. کہیں گھونگھٹ جو ہے لمبا کر لیتے ہیں، کہیں چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں. آپ دیکھیے ہر برادری کے اندر ہے، کیونکہ یہ پردہ جو چیز ہے کوئی تھوپی جو والی چیز نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے. فطری چیز ہے کہ جب عورت اپنے آپ کو دوسروں سے چھپاتی ہے، مرد بھی اپنے جو غیر محرم جو محرم ہے اس سے، اس کے جو ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس سے اپنی نگاہوں کو پاک رکھتا ہے. مرد ان کی طرف میلی نگاہ نہیں ڈالتا. اسی طریقے سے سب دوسرے کی بھی بہنیں ہیں، دوسرے کی بھی بیویاں ہیں، دوسروں کی بھی مائیں ہیں. اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو تو سب کچھ محفوظ رہے گا. اور اگر پردے کا سسٹم ختم ہوا تو پھر تباہی، بربادی، بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ سب عام ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ نسب بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور آپس میں لڑائی، جھگڑے، انتشار، اختلاف، قتل، غارت گری، بلاತ್ಕಾರ جیسے واقعات پھر معاشرے میں وجود